إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز دوستو، جادو سیکھنے والا، سکھانے والا، اسے استعمال کرنے والا یا اس کے بارے میں اس کے سچا ہونے کا یقین رکھنے والا یا وہی مؤثر حقیقی اس کو مانے، اللہ کے اذن سے نہیں بلکہ اس کو ڈائریکٹ مؤثر حقیقی مانتا ہے، تو ایسا آدمی ائمہ کرام کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس کو کافر بتلاتے ہیں۔ اور جادوگر مرد ہو یا عورت، اس کی سزا قتل ہے، اور یہ قتل بطور حد کے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ قصاص کے طور پر ہے، کیونکہ اس کے جادو سے دوسرے لوگ مرتے ہیں، اس لیے جادوگر کی سزا جو ہے وہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور امام احمد کے نزدیک جادوگر کی توبہ سزا سے نہیں ٹلے گی۔ گرفتاری سے پہلے اگر وہ خود اصلاح اپنی کر لے اور جادو سے باز آئے تو اس کی توبہ منظور ہے، لیکن جب اس پر قابو پا لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا اور اس پر کیس چلنے لگے گا تو اس سے توبہ کار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، جیسے زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ عیسائی، یہودی، اہل کتاب اگر وہ بھی اسلامی ریاست میں جادو کرے اور اسی طرح لوگوں کے گھر برباد کرے تو ان کی سزا بھی اسلام کے اندر قتل ہے۔ اسلامی ریاست، اسلامی عدالت اس کو سزائے موت دے گی۔ اور چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اس بات پر متفق ہیں کہ جو آدمی شرکیہ، ٹونے، ٹوٹکے، تعویذات کرے یا دم کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور بعض ائمہ جو ہے ان کا کچھ اس میں معاملہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ کافر تو نہیں ہے لیکن اس کی سزا بہرحال قتل ہے۔ بجالہ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ اپنا فرمان جاری کیا تھا کہ جادوگر مرد ہو یا عورت ہے، جو بھی ایسا جادو کا فتنہ پھیلائے اس کی گردن مار دی جائے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پر ایک عورت نے جادو کیا، وہ پکڑی گئی تو اس کو مار دیا گیا تھا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ امام احمد کہتے ہیں کہ تین صحابہ اکرام ان کی متفقہ روایت ہے کہ جادوگر کا قتل ضروری ہے، کیونکہ وہ فتنہ باز ہے اور اس طرح کا فتنہ باز ہے کہ جس سے لوگوں کے دین، ایمان اور ان کے مال پر ناجائز وہ تصرف کرتے ہیں۔ ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جادوگر کی حد تلوار سے اس کی گردن مار دینا ہے۔ یہ حدیث موقوف بھی ہے اور طبرانی میں یہی حدیث مرفوع طریقے سے بھی آئی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا حکم ثابت ہے۔ ولید بن عقبہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو جادو کے کرتب دکھاتا، ایک آدمی کو وہ فرضی طور پر قتل کر دیتا اور بعد میں اس کا سر جو ہے وہ جوڑ دیتا، اس طرح کے وہ شوب دے دکھاتا تھا۔ تو ایک ضعیف صحابی تھے اس زمانے میں موجود اور ان کا تعلق مہاجرین میں سے تھا، یعنی اہل مکہ میں سے تھا، تو وہ بھی ان میں موجود تھے۔ تو وہ اگلے دن جادوگر کے عمل کرنے سے پہلے وہ تلوار لے آئے، اور جب اس نے عمل کیسا کرنا شروع کیا تو ان صحابی نے اٹھ کر قتل کر دیا اس کی گردن مار دی تلوار کے ساتھ، اور کہا کہ اگر سچا ہے تو اب اپنے آپ کو دوبارہ جی کر اٹھ۔ تو بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو مار دیا، اور انہوں نے ان صحابی کو قید کیا لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔
اسی طرح صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جادوگر کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے، پامسٹ کے پاس جائے، اپنا ہاتھ دکھائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سنن میں حدیث ہے، ساری سنن کی کتابوں میں، ترمذی، نسائی وغیرہ میں، کہ جس نے گرہ لگائی اور پھونکا اور جادو کیا تو اس نے کفر کیا۔ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے جادو سے قتل ہو جائے گا تو فوری طور پر اس کے بدلے میں جادوگر کو مار دیا جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو ویسے اس کو دیا تھا تعویذ، میں نے اس کو مارنے کے لیے نہیں دیا تھا، تو پھر قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جادو کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے اندر اس قدر مکروہ اور اتنا ناگوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں جادوگر کے لیے انتہائی سزا تجویز کی گئی ہے، یعنی اسلامی حکومت اس کو مار دے گی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ہاتھ دیکھنے والے، کسی عراف اور کاہن کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور اس کی باتوں کو وہ سچ مانے، اس نے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اسلامی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ اسی طرح فرمایا، جادوگر یا فال نکالنے والا یا نکلوانے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اتنی شدید قسم کا رد عمل اسلام نے کیا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان بھی بچے اور وہ توہمات کی دنیا میں گرنے سے بچ جائیں۔ عزیز دوستو، جادو کی تاریخ بڑی قدیم ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔ جب سے شیطان ہے اس نے اس وقت سے یہ جادو کو انسانوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں یہ جادو اور ٹونے کے ساتھ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوشش کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں ہوئے، تقریباً 1000 سال کا فرق تھا۔ اور ان سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ مدائن صالح جو سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک وزٹنگ پلیس ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ اور یہ علاقہ جو مدائن صالح ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا، وَمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، کہ تیرے اوپر تو جادو کیا گیا ہے۔ یعنی اس وقت بھی جادو کو لوگ مؤثر جانتے تھے۔ تو یہ کتنی پرانی باتیں ہیں، یعنی کم از کم بھی اگر حساب لگایا جائے تو یہ 4-5 ہزار سال سے مؤثر چلی آ رہی ہیں۔ اور انڈیا کے اندر کیا ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہاں کے پادری، وہاں کے محنت، اور وہاں کے جتنے بھی ان کے منتر جنتر پڑھنے والے ہیں، سب کے سب جادو کے اندر ملوث ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کی یہ بیماریاں آ گئیں۔ اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جادو بڑے زور پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلع کما کیا، اور خود حضور پر بھی جادو کیا تھا۔ یہودیوں نے بنو رزیق کے کنویں میں جادو کا پتلا بنا کر حضور پر جادو کیا، اور آپ پر اس کا اثر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ جادو کے ساتھ وہ نظر باندھ دیتے ہیں، اور جس سے ان کو، وہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ایک حقیقی بن چکی ہے، حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو جادو ہے، تو جادو کا اصل کیا ہے کہ جس کا سبب پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور ہے، اور اس کو ایک شکل دے دی گئی کہ منہ میں ریت ڈالی، منہ میں وہ چینی ڈالی، بعد میں وہ ریت بن گئی، یا ریت ڈالی تو وہ چینی بن گئی۔ یہ جو شعبدے بازیاں ہوتی ہیں،
یہ لوگوں کی نظر کو بند کرنے والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ زمانے میں جو جادوگر آئے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگوں کی نظر باندھ دیتے تھے اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہ رسیاں ہیں واقعی سانپ ہیں اور دوڑ رہی ہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو ان کی رسیاں ہیں یا ان کا اپنا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام سمجھے تھے کہ یہ واقعی سانپ ہے. تو بہرحال جادو جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے الفاظ یا ایسے شعبدے، ایسے ٹوٹکے، ایسے ٹرک کہ جن کے ساتھ لوگوں کی نظر باندھ دی جائے اور ڈائریکٹ وہ انسان کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور واقعی جادو کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا مکوڑا ہے، خنزیر ہے، بندر ہے، چوہا، بلی، ان کا وجود ہے تو جادو کا بھی وجود ہے. سانپ کا کاٹا بھی مر سکتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی مرتا. اسی طرح جادو کا جس پر جادو کیا جائے وہ بھی بعض دفعہ اس سے متاثر ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا. اور آگ جو ہے ظاہر ہے یہ جلانے والی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے نار گلزار بن گئی. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک یا 3 رات تک وہ زندہ رہے اور ٹھیک ٹھاک. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر دوبارہ بھیج دیا. تو یہ چیزیں اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتی ہیں. بندوق کی گولی ہے یا وہ بم ہے، بندوق کی گولی بعض دفعہ بے اثر ہو جاتی ہے، بم بھی نہیں چلتا، کیونکہ جادو بہرحال اللہ کے اذن سے ہی صحیح ہوتا ہے. وما يعلمان حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ. کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے. تو جادو ہو سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے. امام راضی نے ایک کتاب لکھی السر المکتوم فی مخاطبۃ الشمس والنجوم. اس کے اندر جادو کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کا بھی ان میں ذکر فرمایا ہے انہوں نے. اور انہوں نے جادو کی قسمیں بھی بتائی ہیں کہ یہ 8 قسم کی جادو کی تعریف میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ ستارہ پرست لوگوں کا جادو ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ ایک جادو کی حیثیت سے اثر رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستارے کو بھی پوجتی تھی، چاند کو بھی پوجتی تھی اور سورج کو بھی پوجتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو باطل ثابت کیا. فلما آفل قال لا احب الافلین. کہ جب سورج یا چاند ستارے ڈوب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود ڈوب جائیں وہ کسی کو کیسے تار سکتے ہیں. اور سورج کے بارے میں تو سورج دیوتا ایک عام یہ جو منڈے کہا جاتا ہے، یہ سنڈے کہا جاتا ہے، یہ سورج کی طرف منسوب ہیں عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق کہ ان کے اندر بھی کوئی اثر ہے اور یہ بھی خدا ہیں، نعوذ باللہ. تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو وہ کہنے لگے اچھا آپ کس کو مانتے ہیں؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ میں اپنے رب کو صرف حقیقی رب کو ہی مؤثر حقیقی مانتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ دین ابراہیم ہے، توحید کا دین ہے، ابراہیمی توحید ہے، اللہ کے سوا کسی کو مؤثر نہ مانا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.